اور سب آخر میں اب چونکہ ظاہر ایک ایسی شخصیت اور جب ان کا تذکرہ پاک آتا ہے اور چونکہ آج پہلی محرم ہے اور یہ شہادتوں کا سلسلہ پہلی محرم سے ہمارے یہاں ظاہر شروع ہو جاتا ہے وہ تذکرہ پاک، اب دل کٹتا ہے کہ ایسی ہستی کہ جو سبھی کے لیے نفع بخش تھی ان کو بھی نہیں چھوڑا، ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ بتائیے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا شمار بھی شہیدان اسلام میں سر فہرست شہداء میں ہوتا ہے، اور آپ کی محبت اہل بیت اطہار کے ساتھ یکم محرم الحرام ہے، تو میں یہ بھی جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی ایک لازوال داستان ہے کہ جس میں حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بول کے کہتے ہیں لولا علی لہلک عمر، کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اور اسی طریقے سے محبتوں کا یہ سفر نبھاتے 10.5 سالہ خلافت کا کامیاب دور گزارنے کے بعد پھر آپ شہید ہوئے ہیں، اور اس شہادت کی خبر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے دے دی تھی۔ جب ایک دفعہ آپ جبل احد پہ تشریف فرما تھے، سیدنا ابوبکر صدیق آئے اور حضرت عمر فاروق حاضر ہوئے، اور پھر حضرت عثمان غنی آئے، تو اس وقت جب تھوڑا سا احد پہ لرزہ طاری ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا اثبت احد فإن علیک نبی و صدیق و شہیدان، کہ اے احد تو جنبش نہ کر، اس وقت تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ تو یہ ان کی شہادت کی خبر سرکار نے پہلے دی ہوئی تھی، اور یہ بھی فرمایا تھا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جو سر رسول اللہ حضور کے رازدار صحابی تھے، انہوں نے ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ راز کی بات پوچھتے پوچھا تھا، تو حضور نے فرمایا تھا کہ میری امت میں فتنوں کا دروازہ جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرار دیا کہ یہ دروازہ ہیں، جس دن یہ کھل جائے گا اس کے بعد امت میں فتنے شروع ہو جائیں گے۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان شہادت کو قرار دیا، شہادت کے میں عرض کر رہا ہوں، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ تو سرکار نے فرمایا توڑا جائے گا۔ تو یہ بھی شہادت کی طرف اشارہ تھا۔ اور پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، تو ان کا ایک غلام تھا جس کا نام ابو لولو فیروز مجوسی تھا، تو یہ چکیاں بناتا تھا اور اس طرح کے کام کرتا تھا۔ مدینہ پاک میں حضرت عمر فاروق نے غیر مسلم غلاموں کے لیے داخلہ بند کیا ہوا تھا کہ جو اس طرح کے لوگ ہوں وہ دیگر جو معاملات ہیں وہاں جا کے کام کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے سفارش کی تو اجازت دے دی، وہ آ گئے۔ تو وہ المختصر یہ کہ ایک دن حضرت مغیرہ بن شعبہ کے اس غلام نے حضرت عمر فاروق سے ملاقات کی، تو آپ نے پوچھا بھائی کیسا تیرا کام چل رہا ہے؟ کہنے لگا جی کام تو اچھا چل رہا ہے لیکن میرے اوپر بہت زیادہ خراج لگایا گیا ہے۔ تو آپ نے پوچھا کتنا لگایا گیا؟ تو کہنے لگا کہ ایک چکی کا جو 2 درم جو ہے وہ۔ تو آپ نے کہا کہ تمہیں تو بڑا اچھا معاوضہ مل رہا ہے، تیرے اوپر کوئی اتنا زیادہ خراج نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں جو تیرا مالک ہے اس سے میں بات کروں گا۔ لیکن اس نے آگے سے جملہ کہا کہ میں ایک دن آپ کے لیے بھی ایک ایسی چکی بناؤں گا کہ جس کی شہرت 4 دانگ عالم میں پھیل جائے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ یہ مجھے دھمکی دے رہا، قتل کی تھریٹ دیکھی جی، لیکن اس کے باوجود آپ نے اس کے حقوق کو سلب نہیں کیا، پوری اس کو آزادی دی۔ پھر 26 ذو الحج کو جب آپ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے، آپ مصلی رسول کے امام بھی تھے، خلیفۃ المسلمین بھی تھے، جب آپ تشریف لائے ہیں اور صفیں سیدھی کروا رہے ہیں، آپ کی یہ عادت تھی کہ آپ فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں سورہ یوسف میں سے اور دوسری رکعت میں سورۃ النحل سے طویل آیات تلاوت کیا کرتے تھے اور خود تلاوت فرماتے۔ وہ کیا منظر ہوگا! اور پھر یہی دعا بھی مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک و موتا فی بلد حبیبک، یا اللہ مجھے شہادت بھی عطا فرما اور وہ بھی اپنے نبی کے شہر میں عطا فرما۔ یعنی یہ جو دعا ہم کرتے ہیں یہ بھی سنت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے بنیادی طور پر مدینہ پاک میں تدفین شہادت۔ پھر اب نماز آپ ادا فرمائیں۔ جی، نماز شروع کی، ابھی پہلی رکعت کی تلاوت ہی شروع کی تھی کہ صفیں چیرتا ہوا وہ بدبخت آگے بڑھا اور اس نے خنجر کے وار کیے جو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے اور آپ کے پیٹ اس کو چاک کیا۔ لیکن اس کے باوجود دین اور شریعت کا احترام دیکھیے کہ آپ نے سخت تکلیف کے اندر حضرت عبد الرحمن بن عوف کو فرمایا کہ آگے آؤ اور نماز مکمل کروا۔ یعنی نماز کا اس وقت بھی خیال ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ یہ کس نے میرے اوپر حملہ کیا؟ بتایا گیا، فرمایا شکر ہے کسی مسلمان کے ہاتھوں میرے اوپر حملہ نہیں ہوا۔ پھر آپ 3-4 دن جو آپ کے اس میں بیماری اور اس تکلیف کے عالم میں گزرے، اس میں بھی شریعت کا اتنا پاس رہا۔ ایک واقعہ میں یہاں یہ عرض کروں
کروں کہ آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر درمیان سے جب گزرنے لگے تو دیکھا کہ ان کا جو ازار ہے وہ ٹخنوں سے نیچے ہے، تو اس وقت بھی تکلیف کے عالم میں فرمایا کہ اس کو اوپر کرو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا، اور پھر آپ نے اپنے بیٹے سے کہا جاؤ سیدہ صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ کے پاس عرض کرو کہ مجھے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں وہاں جگہ مل جائے۔ تو پھر وہ واقعہ ہوا کہ سیدہ عائشہ نے عرض کیا کہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن میں ایثار کرتی ہوں، اور پھر آپ کو وہیں دفن کیا گیا جہاں سرکار نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن جب میں اٹھوں گا میرے ایک ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ ہوگا، دوسرے میں عمر کا ہاتھ۔ اصل میں ڈیوائن پلان تھا نا، بات یہ کہ وہ ایک راستہ بننا تھا، لیکن دنیا کو یہ بھی بتانا تھا کہ ہماری ماں کا ایثار کتنا بڑا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے دنیا کو یہ بھی بتانا تھا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چاک قدم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔